والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اس وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 798 ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے اور طویل روایت ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک صحابی ہیں، ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کوئی ایک ایسی حدیث ہمارے سامنے بیان کرو جو ہمارے لیے نفع بخش ہو اور جو ہمارے نقصان دہ نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، ایک خریم السعدی بہترین آدمی ہے کہ کاش اس کے بال اور اس کا تہمت جو ہے، اس کے بال کٹے ہوئے ہوتے اور اس کا تہمت جو ہے ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا۔ یہ بات سن کر انہوں نے کیا کیا، چھری لی اور اپنے بالوں کو انہوں نے کانوں کی لو تک کاٹ لیے۔ پھر انہوں نے یہی بات حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے پوچھا تو آپ نے ان میں ایک بات اور ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جاؤ تو اپنے کجاوے اور اپنے لباس کو درست کر لیا کرو، اور تاکہ تم تل کی مانند خوبصورت نظر آؤ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فحش گوئی کو اور بدحالی کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جب توجہ فرمائیے کہ اس کے بال جو تھے بہت بڑے تھے تو کیا فرمایا، کاش یہ اپنے بال کٹوا لیتا تو بہتر ہوتا۔ تو انہوں نے جیسے ہی فرمان رسول سنا تو فوراً اپنے بالوں کو انہوں نے کان کی لو تک کٹوا لیے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ماننے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیر کرنے میں شیطان جو ہے بہکاتا ہے، غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جتنا جلد ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بالوں کو کاندھوں تک رکھا اور کبھی کانوں کی لو کے قریب تک رکھا، لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بالوں میں پونیاں بناتے ہیں پیچھے چٹیا کی طرح، اور یہ مرض صرف نوجوانوں میں نہیں رہا، میں نے عمر رسیدہ بزرگ لوگوں میں بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، سفید ان کے بال ہو چکے ہوتے ہیں اور پیچھے سے چٹیاں انہوں نے باندھ رکھی ہوتی ہے، پونی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس بارے میں، وہ کیا ہے، جس نے عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کی اللہ ایسے مرد اور ایسے عورتوں پر لعنت فرماتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور جو اس سے بھی اہم بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آ رہا ہو، جو بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے بھائی تمہارے پاس آ رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اہتمام کرو، کجاوے کو صحیح کر لو، لباس کو درست کر لو، اور تم اتنے خوبصورت تو کم از کم نظر آؤ کہ تل کے برابر تشبیہ دی گئی ہے کہ تم خوبصورت نظر آؤ، تمہارا حال اچھا نظر آئے، تاکہ تمہارے حال کو دیکھ کر تمہارا بھائی خوش ہو جائے۔ تو کسی مسلمان کو خوشی دینا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اگر آپ کسی سے ملنے جائیں اور آپ کے کپڑے خراب ہوں، آپ کا حلیہ درست نہ ہو، تو وہ پھر آپ کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا، وہ افسوس کرے گا کہ اس نے دیکھو کیا حال بنا رکھا ہے۔ تو لہذا اپنے حال کو درست رکھو، اچھا رکھو۔ اور کیوں نبی پاک علیہ السلام کے پاس کوئی شخص ملنے کے لیے آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون، تو کوئی ملنے کے لیے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، عائشہ ذرا پانی لے کر آؤ۔ پانی لیا، اپنے چہرے کو صاف کیا، بالوں کو سیدھا کیا، یعنی کہ اب اہتمام کیا جا رہا ہے۔
اہتمام دیکھیے، حضرت عائشہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اتنا اہتمام؟ آپ نے شاہ فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب اہتمام کرنا چاہیے، جب کسی کے ملنے جائیں تو اہتمام، جب کوئی پھر بھی آ جائے پھر بھی اہتمام۔ اور آخری حصہ اس حدیث کا وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گوئی کو، گندی باتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہم تو بعض بات میں گالیاں دیتے ہیں، گالی کے بغیر تو ہماری کوئی بات مکمل ہوتی ہی نہیں، شروع ہی گالی اس سے کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ گندی باتیں، بیہودہ چیزیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بھی کیا کرنا ہے بولیے، اس سے بھی بچنا ہے۔ جب انشاءاللہ بچیں گے تو پھر اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔